الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برواجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وعدہ کے مطابق ہم لوگ ایک نیا عنوان لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں، اور مجھے آج بڑی خوشی بھی ہے کہ آپ ایک بڑی تعداد میں گزشتہ کی طرح تشریف فرما ہیں۔ ایک تو میرے پاس ذرا وقت بھی مختصر ہے اور مواد بھی کچھ زیادہ ہے، اس لیے ذرا ہمیں لسانی رفتار زیادہ رکھنی ہوگی۔ آپ انتہائی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سماعت فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کا یہ جو ہمارا لیکچر ہوگا یہ خلاصہ کے طور پر ہوگا۔ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا، وہاں سے لے کر 1947 تک کے حالات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس میں تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آج صرف محض خلاصہ ہوگا، آنے والے وقتوں میں ہر ایک کی پھر تفصیل ہوگی۔ جتنے خاندانوں نے ہندوستان پر حکومت قائم کی ہے، اسلامی خاندانوں نے، تو ہم ان کا پھر جو ہے تذکرہ کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ آج محض خلاصہ ہوگا تاکہ اچھی طریقے سے آپ کے لیے سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہے۔ دیکھیے، ہندوستان میں اسلام کی آمد کے آثار اس وقت سے ہمیں محسوس ہوتے ہیں کہ جب عہد نبوی تھا۔ چنانچہ کالی کٹ میں ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کے دروازے پر جو سن لکھا ہے وہ 629 کا ہے، یعنی 629 میں وہ مسجد قائم کی گئی، جبکہ 632 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مسجد اس وقت معرض وجود میں آئی تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک آپ نے پردہ نہیں فرمایا تھا، آپ اس دنیا کے اندر موجود تھے۔ اب یہ اسلام کیسے پھیلا ہوگا، کیسے آیا ہوگا، تو اس بارے میں محققین کی رائے یہ ہے کہ ہندوستان کے تجارتی تعلقات عرب کے ساتھ بہت پہلے کے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان سے مسالہ جات تھے تو وہ عرب کے اندر بھیجے جاتے تھے، اور پھر وہیں سے عرب ہی سے آگے پھر یورپین جو کنٹریز تھیں ان تک بھی منتقل کیے جاتے تھے خشکی کے راستے سے۔ تو اس طریقے سے عرب تاجروں کے ذریعے سے یہ اسلام ہندوستان کے اندر عہد نبوی کے اندر پہنچا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان ہوا ہوگا تو اس نے پھر وہاں مسجد بنا دی کالی کٹ میں، تاکہ ہم اس میں عبادت کرتے رہیں اور نماز وغیرہ پڑھتے رہیں۔ تو عرب تاجروں کے ذریعے سے اسلام اس طرح پھیلا کہ جب آپس میں ان کی ریلیشن تھی، ان کے تجارت کے حوالے سے، تو ان کا اٹھنا بیٹھنا میل جول، تو اس سے ہندوستان کے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے پیار کو دیکھ کر، اور ان کے وعدے کے نبھانے کو دیکھ کر،
اور اسی طرح ان کے اور کئی اوصاف کو دیکھ کر، ان کے نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھ کر، سچ بولنا، تو اس طرح کے جو اوصافی جمیلت ہے ان تمام کو دیکھ کر وہ لوگ متاثر ہوئے، تو انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا۔ یہ عرب تاجروں کے ذریعے سے ہندوستانی تاجروں نے، تو کوئی مسلمان ہوا ہوگا تو پھر اس نے مسجد وہاں بنے کالی کٹ میں، تو اس طرح تاکہ ہم اپنی عبادت کرتے رہیں، نماز وغیرہ پڑھتے رہیں۔ تو یہ اسلام عرب تاجروں کے ذریعے سے عہد نبوی کے اندر یہ ہندوستان کے اندر یہ پہنچ چکا تھا۔ اب دوسرے نمبر پر ہندوستان میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اسلام پہنچا ہے، لیکن یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک سے تقریباً 100 سال کے بعد، بلکہ نبوت ملنے سے 100 سال کے بعد 711 میں محمد بن قاسم ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 610 میں آپ کو نبوت ملتی ہے، 622 میں آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ تو اس نبوت ملنے سے لے کر اس وقت سے لے کر اگر ہم گنتی کریں تو محمد بن قاسم جب ہندوستان میں داخل ہوئے تو اس وقت یہ تقریباً 100 سال بنتا ہے۔ تو نبوت مل جانے کے بعد، نبوت کی روشنی دنیا میں پھیل جانے کے بعد تقریباً 100 سال کے بعد محمد بن قاسم کے ذریعے سے پھر اسلام ہندوستان میں پہنچتا ہے، اور وہ بھی کوئی باقاعدہ اسلام کے پھیلاؤ کے لیے محمد بن قاسم نہیں آئے تھے، بلکہ اس کی ایک وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ سری لنکا سے ایک قافلہ آ رہا تھا مسلمانوں کا، اور وہ آ بھی رہے تھے، قطر ہو گیا اور اسی طرح بحرین ہے، تو اس طرف جو ہے وہ اپنے اس طرف جو ہے خشکی کے اپنے کنارے کی طرف سے وہ آ رہے تھے، یعنی دوسری جو جانب بنتی ہے ہندوستان کی طرف سے نہیں بلکہ دوسری جانب، درمیان میں یہ سمندر پڑتا ہے نا، تو اس کا ایک کونا ادھر ہندوستان کے ساتھ آ کے ملتا ہے، ممبئی وغیرہ وغیرہ، کلکتہ وغیرہ، تو اسی طرح اس کا جو دوسرا اس کی ساحل ہے تو وہ دوسرا آگے پھر وہ بحرین کے ساتھ جا کے جو ہے وہ خشکی آگے بحرین جو ہے وہاں جا کر اس کا دوسرا کنارہ اس کا جا کے ملتا ہے۔ تو یہ بیچ کے اندر یہ سارا سمندر ہے، یہ اس کے بالکل سامنے دیکھیں تو ممبئی اور کلکتہ آپ کو نظر آئے گا، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو اس کے سامنے ہی بالکل آپ کو بحرین اور دیگر جو عرب کی کنٹریز ممالک ہیں آج کے دور میں، تو یہ جو ہے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو وہ اپنی ہی کنارے کی طرف سے وہ جا رہے تھے وہ، لیکن اس زمانے کے اندر جب ہوائیں چلتی تھیں تو پھر وہ رخ جہازوں کا موڑ دیتی تھیں، تو ہوا چلی مخالف سمت سے تو اس نے اس جہاز کے رخ کو اس ہوا نے موڑ دیا، تو اب اس نے جانا تو تھا جا تو رہا تھا اپنے کنارے سے، لیکن پھر ہوا کے رخ نے اس کو ہندوستان کے جو ساحل تھا تو کس طرف اس نے آ کر اس کو لگا دیا۔ تو ہمارے کراچی کے قریب یہاں تھا دیول، دال یا با اور لام، دیول، چنانچہ اس نے دیول کے کنارے ان کو آ کے لگایا، اور دیول کے اندر کچھ ڈاکو رہتے تھے، چنانچہ ان ڈاکوؤں نے اس جہاز کے اوپر حملہ کر دیا، اور جتنی بھی اس میں بچے تھے، عورتیں تھیں، ان سب کو انہوں نے قیدی بنا لیا، مردوں کو بھی گرفتار کر لیا، اور جو کچھ اس کے اندر ساز و سامان تھا وہ سب اس نے لوٹ لیا۔ اب وہ جو عورتیں تھیں انہوں نے دعائیاں دینا شروع کی، آہو بکا کی، اور اس زمانے کے اندر انہوں نے حجاج ابن یوسف کو انہوں نے بنایا۔ حجاج ابن یوسف یہ اس وقت عراق کا یہ سربراہ تھا، یہ فوجی افسر تھا یہ، اور یہ ولید کے زمانے کے بعد ہے یہ، تو یہ گورنر تھا یہ، اور ولید کے زمانے کے بعد ہے، تو انہوں نے پھر اس کو جو ہے پکارا، تو پھر اس نے ایک جو ہے جب اس تک یہ خبر پہنچی ہے حجاج ابن یوسف تک، تو اس نے پھر بھیجا، سمجھیں کہ کئی پہلے سپہ سالاروں کو، تو جب وہ سپہ سالار آئے تو انہوں نے آ کر حملے کیے، لیکن وہ سپہ سالار جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، جس طرح کی تفصیل آپ بات کے اندر دیکھیں گے۔ بالآخر اس نے اپنے بھتیجے کو محمد بن قاسم کو اس نے بلایا، اور ان کی سربراہی کے اندر انہوں نے ایک فوج دی، تو اس طرح انہوں نے فتوحات کا سلسلہ وہیں سے جو ہے شروع کر دیا۔
مکران وغیرہ سے جب آگے بڑھے ہیں تو یہاں سے انہوں نے سلسلہ جو ہے شروع کر دیا، دیبل کو بھی فتح کر لیا، برہمن آباد کو بھی فتح کر لیا، اور اس طرح اور بھی بہت سارے علاقہ تھے جن کو انہوں نے فتح کیا، بالآخر ملتان تک پہنچے۔ جب یہ ملتان تک پہنچے تو پیچھے سے ولید کا انتقال ہو گیا، حجاج بن یوسف بھی اس کا بھی انتقال ہو گیا، پہلے بیماری میں مبتلا ہوا وہ کینسر کی بیماری میں، بعد میں وہ بھی وفات پا گیا۔ تو آخر میں پھر اس نے محمد بن قاسم واپس جانے کا ارادہ کر لیا، تو واپس جب وہاں پر پہنچا یہ تو ادھر اس طرح ولید کا انتقال ہوا، سلیمان اس کی جگہ پہ آیا، تو اس طرح اس نے پھر ولید کے جتنے بھی جرنیل تھے، سپہ سالار تھے، ان تمام کو اس نے بلایا اور بلا کر ان تمام کو اس نے قتل کر دیا، کیونکہ اس کو خوف تھا، خدشہ تھا کہ آنے والے وقتوں کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں تک یہ اسلامی حکومت جو ہے پھیل چکی ہے، علاقے فتح کر چکے ہیں، کہیں یہ وہاں قابض نہ ہو جائیے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ 711 کے اندر محمد بن قاسم یہاں ہندوستان کے اندر یہ داخل ہوتے ہیں، تو یہاں کئی سارے علاقے فتح ہوتے ہیں۔ اسی 711 کے اندر ادھر موسیٰ بن نصیر وہ اندلس کے اندر داخل ہوتے ہیں، افریقہ سے اندلس کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو پورے کے پورے اندلس کو وہ فتح کر لیتے ہیں۔ ان کا ایک جرنیل بھی تھا طارق بن زیاد، تو اس کو بھی ساتھ ملایا، تو اس طرح پورا علاقہ پورا اندلس انہوں نے جو ہے فتح کر لیا، جس کو آج کل ہم اسپین کہہ سکتے ہیں، پرتگال اور اسپین، تو ان تمام علاقوں کو انہوں نے فتح کر لیا۔ یہ 711 کی بات ہے۔ 711 میں ایک لشکر ہندوستان میں داخل ہوتا ہے، جبکہ دوسرا اندلس میں داخل ہوتا ہے، پرتگال وغیرہ میں۔ اور اسی طرح اسی جو ہے ولید کے زمانے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ قطیبہ ابن مسلمہ یہ ہمارا جو سینٹرل ایشیا ہے یہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے، بخارا ہے، ماورا النہر ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں داخل ہوتا ہے، تو وہاں سے کئی جو ہے علاقوں کو وہ فتح کر لیتے ہیں، فتح کرتے کرتے چائنا تک جا پہنچتے ہیں۔ چائنا کے بہت سے علاقہ تھے جس کو انہوں نے فتح کر لیا تھا اور اسلام کے پرچم وہاں گاڑ دیا تھا، تو ان تمام کو سلیمان نے ولید کے مر جانے کے بعد ان سب کو بلایا اور بلا کر ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ محمد بن قاسم کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ناش کے اوپر اس نے گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ طارق بن زیاد بھی قتل ہو گئے۔ موسیٰ بن نصیر کے ساتھ بہت برا ہوا کہ اس نے ان کو مکہ کے اندر بھیک مانگنے کے اوپر ان کو مجبور کر دیا، چنانچہ یہ پھر ہاتھ پھیلائے ہوئے لوگوں سے کہتے تھے کہ فاتح اندلس کے لیے کوئی ہے جو چند سکے دے دے تاکہ وہ اپنی جان کی آزادی کرا سکے۔ چنانچہ اس طرح ان تمام کو اس نے بلایا اور بلا کر ان کو برا حشر کیا، بعضوں کو قتل کر دیا اور بعضوں کو اس نے ذلیل و رسوا کر دیا سلیمان نے۔ تو اس طرح محمد بن قاسم جو ہے یہ داخل ہوتے ہیں ہندوستان میں اور یہاں چھوٹی موٹی حکومت کا قیام ہوتا ہے، کیونکہ جب محمد بن قاسم یہاں سے جانے لگے تھے تو انہوں نے جو علاقے فتح کر لیے تھے تو وہاں انہوں نے اپنے کچھ گورنروں کو وہاں پر متعین کر دیا تھا تاکہ یہاں کی رکھوالی اچھی طریقے سے ہو سکے۔ تو یہ چھوٹی موٹی جو حکومت قائم ہوتی ہے چھوٹی موٹی، تو اس طرح جو ہے وہ محمد بن قاسم کے زمانہ میں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ 300 سال کا زمانہ گزر گیا، پھر ہندوستان کے اوپر کوئی پیش قدمی نہیں کی گئی۔ محمد بن قاسم کے بعد 300 سال گزر گئے، اس کے بعد پھر کسی قسم کی کوئی بھی ہندوستان کے اوپر پیش قدمی نہیں کی گئی۔ پھر آپ دیکھیے کہ محمود غزنوی جو ہیں 300 سال کے بعد محمود غزنوی جو ہیں ان کے والد تھے سبکتگین، ان کی طرف سے پھر ہندوستان کے اوپر حکومت جو ہے قائم ہوتی ہے۔ وہ ہندوستان میں کس طرح جو ہے قائم ہوتی ہے سبکتگین کے ذریعے سے؟ وہ اس طرح کہ غزنی کے اندر سبکتگین نے اپنی ایک حکومت قائم کی۔ غزنی میں سبکتگین نے اپنی ایک حکومت قائم کی غزنی میں۔ جے پال یہ لاہور کا ایک راجہ تھا، تو اس نے سبکتگین کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے چنانچہ اس نے حملہ کر دیا، کس کے اوپر؟ غزنی کے اوپر۔ اور یہ غزنی کے اندر جو حکومت قائم تھی تو یہ غزنی یہ ہندوستان میں تھا، یہ ہندوستان کے یہ افغانستان میں، آج بھی افغانستان کے اندر اسی نام سے یہ ایریا موجود ہے یہ۔ چنانچہ اس نے افغانستان کے غزنی کے اوپر اس نے حملہ کر دیا راجہ جے پال نے۔ تو اس طرح پھر یہ بات جو ہے یہ 900 تقریباً 1000 کے قریب کی بات ہے یہ۔ بہرحال جب اس نے ان کے اوپر جو ہے حملہ کیا جے پال نے غزنی کے اوپر، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جے پال کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
جب وہ شکست خوردہ ہوا تو اس نے معافی تلافی کی سبکتگین سے اور کہا کہ میں تمہیں اتنا معلوم عطا دیتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ سبکتگین نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ وہاں سے واپس آیا جے پال۔ جیسے ہی لاہور کے اندر یہ پہنچا تو جو ایلچی آئے تھے سبکتگین کی طرف سے معلوم عطا وصول کرنے کے لیے، فدیہ وصول کرنے کے لیے، تو ان تمام کو اس نے قتل کرا دیا، راجہ جے پال نے۔ جب ان کو قتل کرا دیا سبکتگین تک یہ خبر پہنچی تو اس نے پھر راجہ جے پال کو سبق پڑھانے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے اس نے پھر ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو جب ان کے اوپر جو ہے حملہ کیا تو اس طرح پھر راجہ جے پال جو ہے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ پورا کا پورا لاہور پھر یہ قبضہ کے اندر چلا گیا سبکتگین کے۔ تو اس طرح اس کی حکومت کا دائرہ جو ہے پھر وسیع ہو گیا، لیکن سبکتگین کوئی لمبا عرصہ تک پھر اس کے بعد نہیں ٹھہر سکے، بلکہ ان کا انتقال ہو گیا 997 کے اندر۔ تو آپ دیکھیں گے 997 کے اندر، تو 997 میں پھر اس کا جو بیٹا تھا محمود غزنوی، وہ اپنے باپ کے تخت شاہی پر آتا ہے اور 1032 تک 1032 تک وہ رہتا ہے، تقریباً 35 سال تک اس نے حکومت کی، محمود غزنوی نے، جو سبکتگین کا بیٹا تھا۔ اور اس نے ہندوستان کے اوپر 17 حملے کیے ہیں۔ اس نے ہندوستان کے اوپر 17 جو ہے حملے کیے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے وہ آتا تھا اور یہاں ہندوستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتا تھا، خاص طور پہ ان کا جو ایک مندر تھا تو وہ مندر کے اوپر اور بھی کئی سارے علاقے تھے وہاں پر، تو یہاں سے واپس چلا جاتا تھا۔ لیکن محمود غزنوی نے بھی کوئی باقاعدہ طور پر یہاں حکومت قائم نہیں کی، بس حملہ کیا اور یہاں سے واپس چلا گیا، پھر حملہ کیا، پھر وہاں سے واپس چلا گیا۔ تو اس طرح محمود غزنوی نے 17 حملے تو کیے، مختلف حملے اس نے کیے ہیں، مختلف ادوار کے اندر کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس نے کوئی باقاعدہ یہاں پر حکومت اس نے قائم نہیں کی تھی محمود غزنوی نے۔ باقاعدہ جو ہندوستان پر حکومت جو ہے قائم ہوتی ہے مسلمانوں کی، تو 1206 کے اندر ہوتی ہے، 1206 کے اندر، جس کو آج کل ہم دلی سلطنت کہتے ہیں۔ اور وہ 2 بھائی تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو یہ بات یہ بہت ہی عام ہے، یہاں سے آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ محمد بن قاسم آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام آیا یہاں ہندوستان میں، لیکن یہاں کوئی اسلامی حکومت قائم نہیں کی گئی تھی۔ اور اسی طرح محمد بن قاسم بھی آئے تو انہوں نے بھی یہاں باقاعدہ طور پر کوئی حکومت قائم نہیں کی تھی۔ ہاں البتہ جو علاقے فتح ہو گئے انہوں نے گورنروں کو وہاں متعین کر دیا تھا، لیکن وہ بھی پیچھے اس کے شہید ہو جانے کے بعد وہ کمزور پڑ گئے۔ اور اس طرح جو اموی حکومت تھی انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی خاص اس طرح جو کوئی توجہ نہیں دی اس کے کنٹرول کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد 300 سال گزر گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ محمود غزنوی ہے اور اس کا باپ ہے سبکتگین، انہوں نے اس پر جو ہے ملکی لاہور وغیرہ کے قبضے کے اندر لیا، لیکن انہوں نے بھی خاص اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ خاص طور پہ محمود غزنوی نے اس نے حملے بھی کیے، لیکن یہ حملے کر کے واپس چلا جاتا تھا، کبھی اس نے وہاں حکومت قائم نہیں کی تھی۔ باقاعدہ طور پر جب وہ حکومت جو ہے قائم ہوتی ہے ہندوستان میں، اور جس کو دلی سلطنت کہتے ہیں، تو اس کی جو ابتدا ہوتی ہے 1206 کے اندر ہوتی ہے۔ شہاب الدین غوری اور غیاث الدین غوری یہ 2 بھائی ہیں، یہ شہاب الدین غوری اور غیاث الدین غوری یہ 2 بھائی ہیں یہ، اور دونوں کا تعلق افغانستان سے تھا۔ غور آج بھی یہ غوری حکومت بہت بڑی حکومت تھی یہ، اور اس کا تعلق افغانستان سے تھا۔ چنانچہ یہ 1191 کے اندر 1191 کے اندر اس کا شہاب الدین غوری کا اور غیاث الدین غوری کا ان کا مقابلہ ہوتا ہے پرتھوی راج سے، پرتھوی راج چوہان۔ پرتھوی راج جو ہے چوہان، اس کے ساتھ ان کا جو ہے مقابلہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے باقاعدہ طور پر۔ جب ان کے ساتھ جو ہے ان کی لڑائی ہوئی تو اس میں ہریانہ کے قریب، تو اس میں جی دیکھیے، تو یہ جو پرتھوی راج تھا چوہان، تو اس کا مقابلہ ہوتا ہے شہاب الدین غوری کے ساتھ۔ جب اس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہریانہ کے قریب، تو وہاں شہاب الدین غوری کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
جب اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ بہت بڑا یہ غیرت مند آدمی تھا یہ، تو اس نے پھر اس کے بعد قسم کھا لی کہ میں ضرور بھی ضرور اس پرتھوی کے ساتھ میں دوبارہ اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا، پرتھوی راج چوہان کے ساتھ دوبارہ مقابلہ کروں گا، اور یہ ہے کہ اب میں بیٹھنے والا نہیں ہوں، میں اپنے حوصلوں کو پست کرنے والا نہیں ہوں میں۔ چنانچہ اس نے حوصلوں کو پست نہیں کیا، بلکہ 1 سال کے اندر اندر پھر دوبارہ اس نے جو ہے مقابلہ کیا۔ جب اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو اس طرح پھر اس نے میدان مار لیا، اور اسی طرح یہ جو پرتھوی راج چوہان تھا یہ بھی قتل ہو گیا، اور اس کی فوج کی جو تعداد تھی بہت تھی، بڑی تعداد تھی جو اس جنگ کے اندر ماری گئی۔ تو اس طرح پھر یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے دلی کے اندر 1206 کے اندر انہوں نے حکومت جو ہے قائم کر لی۔ جب حکومت یہاں پر جو ہے قائم ہو گئی تو اب آپ اس کے بعد جو ہے دیکھیں گے شہاب الدین غوری اور غیاث الدین غوری جب انہوں نے حکومت قائم کر لی تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے جی تو 1192 میں تو جب انہوں نے یہاں مقابلہ کیا غیاث الدین غوری اور اسی طرح شہاب الدین غوری نے، تو یہ 1191 کی بات ہے یہ، اور پرتھوی راج اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، آخر کار یہ جو ہے یہ مارا گیا دوسرے حملے کے اندر یہ۔ تو 1192 کے اندر انہوں نے یہاں باقاعدہ رہ کر کوئی حکومت قائم نہیں کی، شہاب الدین غوری، اور حکومت کو سنبھالا نہیں شہاب الدین غوری اور اسی طرح دیگر جو اس کا غیاث الدین غوری تھا اس کا بھائی، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ 1192 کے اندر ان کا ایک جو ہے غلام تھا، غلام جس کا نام قطب الدین ایبک تھا، تو انہوں نے اس قطب الدین ایبک کو وہاں کا امیر بنایا، اور یہ دونوں بھائی وہاں سے چلے گئے، چونکہ یہ خود تو وہاں غور کے اندر ان کی اپنی حکومت تھی ان کی، تو اس لیے یہاں خود نہیں رہی ہے، بلکہ اپنے غلام کو یہاں پر قطب الدین ایبک کو چھوڑ کر 1192 میں یہاں سے یہ چلتے ہوئے، اور یہاں سے پھر دلی سلطنت کی آپ سمجھے کہ چھوٹی موٹی یہاں سے ابتدا ہوتی ہیں یہ، اور یہ جو دلی سلطنت ہے یہ 320 سال تک مسلسل قائم رہتی ہیں یہ۔ تو اب اس میں مختلف ادوار آئے ہیں، آپ ذرا ان کو ذرا سماعت کریں کہ غلام خاندان جو ہے یہ 1206 میں آتا ہے، یہ باقاعدہ طور پر 1206 میں آتا ہے یہ، اور 1209 تک رہتا ہے یہ، 1290 تک، 1290 تک رہتے ہیں یہ، تقریباً 84 سال انہوں نے جو ہے غلام خاندان نے دلی کے اوپر حکومت قائم کی۔ پھر خلجی خاندان ہے وہ 1290 میں آتے ہیں اور 1320 تک رہتا ہے، یعنی 30 سال تک انہوں نے حکومت قائم کی۔ پھر تغلق خاندان آیا تو وہ 1320 سے لے کر 1414 سال تک رہتے ہیں، تقریباً 94 سال انہوں نے جو ہے حکومت قائم کی دلی پر۔ پھر سید خاندان آیا 1414 سے لے کر یہ 1451 تک رہے ہیں، تقریباً 37 سال۔ پھر اسی طرح لودھی خاندان آیا تو وہ 1451 سے لے کر 1526 تک رہتے ہیں، 181 سال انہوں نے حکومت قائم کی۔ پھر ابراہیم جو ہے لودھی آیا، ابراہیم لودھی تو وہ تقریباً جو ہے ابراہیم لودھی جو ہے اس کا مقابلہ ہوا تھا ظہیر الدین بابر سے، یہ 1526 کی بات ہے، اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ابراہیم لودھی کو، ظہیر الدین بابر نے جو ہے میدان مار لیا، اور 1526 میں اس نے جو ہے مغل جو سلطنت ہے اس کی اس نے بنیاد رکھی۔ چنانچہ ظہیر الدین بابر یہ 1526 سے لے کر 1530 تک رہتا ہے، یہ تقریباً 4 سال اس نے حکومت قائم کی، اور اسی طرح ان کا جو عروج ہے وہ 181 سال ہے یہ، اورنگزیب عالمگیر کی وفات تک، اس کی وفات ہوتی ہے 1707 کے اندر، اس کی بلا اورنگزیب کی، اور ظہیر الدین بابر جو تھا وہ اس کی بنیاد رکھنے والا تھا، جیسے کہ بھی آپ کو بتایا کہ 1526 میں ابراہیم لودھی کو وہ شکست دے کر وہ حکومت قائم کرتے ہیں، اور 1530 کے اندر وفات پا جاتا ہے، 4 سال تک وہ مسلسل جو ہے حکومت قائم کرتا رہا کہ اس نے حکومت کی ہے۔ پھر اسی طرح ڈاؤن فال جو ہے اس سلطنت میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سے آیا ہے،
کیونکہ پیچھے کوئی ایسا شخص تھا نہیں جو اس کو صحیح معنوں کے اندر اس کو کنٹرول کر پاتا یا اس کو مکمل طور پر جو ہے اس کو چلا پاتا. تو ایسا کوئی باصلاحیت ان کو لیڈر نہیں ملا، جس کی وجہ سے پھر اس میں کمزوریاں آتی رہیں، کمزوریاں آنا شروع ہو گئیں. اور اس وقت جو حکومت تھی وہ بہت وسیع ہو چکی تھی، بہت وسیع ہو چکی تھی وہ. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمایوں ہے، تو ہمایوں ہے تو 1530 سے لے کر 1540 تک اس کا جو ہے یہ زمانِ حکومت ہے اس کا. پھر شیر شاہ سوری ہے، یہ ایران کا رہنے والا تھا، تو 1545 سے لے کر 1540 سے لے کر 1545 تک اس نے حکومت قائم کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ہمایوں تھا اس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو گیا شیر شاہ سوری کا، تو ہمایوں کو پھر اس نے نکال دیا. تو یہ پھر سابقہ جو ان کا وطن تھا وہاں چلا گیا ہمایوں. لیکن یہ ہے کہ شیر شاہ سوری پھر یہ 5 سال تک یہاں اس نے دلی کو اندر حکومت قائم کی. لیکن بعد میں پھر یہ ہمایوں وہاں سے ایک بڑی فوج لے کر آیا، تو دوبارہ سے آ کر اس نے 1545 میں آ کر اس نے یہاں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ 555 کی بات ہے، یہ 1955 کی بات ہے یہ. تو 1545 تک شیر شاہ سوری رہا. پھر اس کا بیٹا جو ہے وہ 1545 سے لے کر 1554 تک رہا. پھر اس کا پوتا ہے 1 سال تک اس نے حکومت کی، تو 1555 تک یہ جو ہے یوں سمجھے کہ شیر شاہ سوری کا خاندان رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ دیکھیے یہ جو ہمایوں تھا، تو ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے اس کو مقابلہ کر کے اس کو یہاں سے نکال دیا تھا. اور ایک لمبے عرصے تک تقریباً 15 سال تک شیر شاہ سوری کی حکومت جو ہے دلی کے اوپر قائم رہی ہے. شیر شاہ سوری 1545 میں آیا ہے اور اس کے تقریباً 10 سال بنتے. اس کا جو بیٹا یہ جو 1545 میں آئے ہیں، 1545 میں اس کا انتقال ہو گیا. یہ جو 1540 میں آتا ہے، 1540 میں آتا ہے شیر شاہ سوری، 1545 میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کا بیٹا آتا ہے 1545 میں، 1554 تک اس کا بیٹا رہتا ہے وہ. اور پھر اس کے بعد اس کا پوتا ہے 1 سال تک، 1555 میں اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ تقریباً 15 سال تک شیر شاہ سوری کی حکومت، خود اس نے حکومت قائم کی. 5 سال تک رہا. پھر اس کا بیٹا 9 سال تک رہا. پھر اس کا پوتا 1 سال تک رہا. تو 15 سالوں تک یہاں حکومت جو ہے قائم وہ شیر شاہ سوری کی رہی ہے. پھر ہمایوں واپس آ گیا، تو اس نے پھر دوبارہ آ کر ان کا جو ہے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے ان کو جو ہے یہاں سے ان کو جو ہے نکال دیا ہے. اور ہمایوں جو ہے اکبر بادشاہ کا باپ ہے. یہ 1555 کے اندر اس نے دوبارہ سے پھر وہ اپنے کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ اس نے حاصل کر لی. پھر جب اس کا بھی انتقال ہو گیا ہمایوں کا، تو اس کا بیٹا جو اکبر وہ پھر میدان کے اندر آیا. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ ہمایوں جو تھا ایران میں چلا گیا تھا، اور جب ایران سے واپس آیا تو پھر شیعہ مذہب بھی اپنے ساتھ لے کر آیا. تو اس میں شیعہ مذہب یہ ہندوستان کے اندر پہلی مرتبہ یہاں آ کر یہ پھیلتا ہے. یہ اکبر کے دور کے اندر دیکھیے کہ اس کا جو جس کو دی گریٹ اکبر بھی کہتے ہیں، اس کی جو سلطنت تھی وہ بہت وسیع تھی، بہت وسیع تھی. اور اس نے دین الہی کے نام سے ایک دین بھی اس نے کریٹ کیا تھا، جس میں آپ دیکھیں گے کہ ہندو اور اسی طرح سکھ اور مسلم، ان تمام کے جو مذہبی ان کی بنیادی کتابیں تھیں، ان تمام کو اس نے ایک جگہ پر جمع کیا، اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے قرآن پاک کو بھی اس میں رکھا گیا. تو مسلمانوں کی کتابیں جتنی بھی ان کی مذہبی کتابیں تھیں، عقائد کی کتابیں تھیں، ان تمام کو ایک جگہ پر جمع کر کے ان کو اکٹھا کر کے اس کے اندر سے اس نے ایک نیا مذہب کریٹ کیا، نیا مذہب اس نے بنایا، تاکہ جو ہے تمام کو خوش رکھا جا سکے. یہ جو اختلافات ہوتے ہیں مذہبی طور پر، ان اختلافات کو رفع کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. جس کی بنیاد پر پھر میدان کے اندر جو ہے اترنا پڑا تھا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو. ٹھیک ہے. آگے چل کر ہم ان کا بھی ذکر کریں گے. پھر جب اس کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر اس کا جو بیٹا ہے جہانگیر، وہ میدان کے اندر آتا ہے. 1605 سے لے کر 1627 تک جہانگیر کا زمانہ ہے یہ. پھر شاہ جہاں آتا ہے 1657 تک، یعنی 1627 سے لے کر 1657 تک یہ جہانگیر کا زمانہ ہے. پھر جب جہانگیر کا بھی 1657 کے اندر انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا اورنگزیب، جس کا نام سلیم تھا، وہ میدان میں آتا ہے. تو 1657 سے لے کر 1617 تک، یہ 1717 تک، یہ 1707 تک یہ اس کی حکومت رہی اورنگزیب کی. اور اس کی جو حکومت تھی وہ بہت وسیع ہو گئی، بہت وسیع ہو گئی.
ٹھیک ہے. اب یہ جو یورپین طاقتیں ہیں تو یہ اسی اورنگزیب کے عالمگیر کے زمانہ کے اندر ہندوستان کے اندر یہ داخل ہوتی ہیں. آپ ذرا ان کو بھی دیکھ لیں کہ یہ کب کس زمانے کے اندر یہ داخل ہوتی ہیں اور کن کن ممالک سے آئی تھیں. یہ یورپین جو طاقتیں ہیں یہ ان میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مغل سے پہلے آئے ہیں. یہ کولمبس جو ہے یہ 1491 کے اندر 1492 میں آتا ہے. کولمبس جو ہے یہ 1492 کے اندر ہندوستان کے اندر آتا ہے یہ. اور یہ وہی کولمبس ہے جب یہ وہاں سے برطانیہ سے یہ چلا تھا یہ. اور جب وہ سقوط غرناطہ ہو رہا تھا تو اس وقت جب پریڈ ہوئی تھی عیسائیوں کی اور وہاں کا جو آخری حکمران تھا اس کو غرناطہ سے نکال دیا گیا تھا. تو اس پورے مناظر کے اندر یہ کولمبس یہ شامل تھا. یہ چنانچہ وہاں سے پھر یہ روانہ ہوا تھا. یہ 1492 کی بات ہے. یہ 1492 میں وہاں سے پھر روانہ ہوتا ہے اسپین سے یہ. پھر یہ ہندوستان کے اندر یہ داخل ہوتا ہے کولمبس یہ. اور ادھر سے آپ دیکھیں گے تو یہ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا یہ. ٹھیک ہے. مغلوں سے پہلے کی بات ہے یہ. نہیں یہ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تو نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ مغلوں سے پہلے کی بات ہے یہ. ٹھیک ہے. دیکھیے پھر اس کی بعد واسکو ڈی گاما وہ بھی آتا ہے 1498 کے اندر. تو مغلوں سے پہلے آیا وہ 1498 میں ہندوستان میں داخل ہوتا ہے واسکو ڈی گاما. پھر ڈچ 1595 کے اندر داخل ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ایسٹ انڈیا کمپنی یہ 1608 کے اندر یہ داخل ہوتی ہے ہندوستان میں یہ. پھر ڈنمارک والے وہ بھی آئے ہیں تو 1616 کے اندر آئے ہیں. پھر فرانسیسی آئے ہیں ہندوستان میں 1665 میں آئے ہیں یہ 1665 میں. تو 250 سال تک یہ آپس کے اندر یہ لڑتے رہے ہیں یہ. یعنی 250 سال تک یورپین یہ جو تجارت کے غرض سے آئے تھے ہندوستان میں آپس کے اندر ان کے لڑائیاں ہوئیں. آپس میں ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے یہ. آخر کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے یہ تمام کے اوپر یہ غالب آ گئی ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی تمام کے اوپر یہ غالب آ گئی اپنے مد مقابلین پر، جس کی وجہ سے تمام کو انہوں نے جو ہے نکال دیا اور بقیہ پیچھے یہ خود آ کر بچے. اور اس طرح پھر آخر میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا. تو یہ جو اورنگزیب عالمگیر ہیں ان کے جانے کے بعد جو ہے یہ آپ دیکھیں گے 1707 کے بعد ڈاؤن فال جو ہے شروع ہوتا ہے. اور آہستہ آہستہ گرتے 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 1857 کے اندر اس طرح مغل سلطنت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور پورے ہندوستان پر انگریز کا قبضہ ہو جاتا ہے. تو جب یہ جو اورنگزیب عالمگیر تھے اس کے بعد آیا تھا بادشاہ، اس کا نام تھا بہادر شاہ. تو بہادر شاہ اس کا نام جہاں سے ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے بہادر شاہ اس کا نام، اور جو آخری اس کا حکمران تھا مغل خاندان کا اس کا نام ہی بہادر شاہ تھا. تو بہادر شاہ سے لے کر بہادر شاہ اول سے لے کر بہادر شاہ آخر تک یہ درمیان کا زمانہ یہ سارا زوال کا زمانہ ہے یہ. پھر آپ دیکھیں گے کہ بنگال جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے یہ شروع میں آئی تھی تو تجارت کی غرض سے آئی، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے پھر یہاں آ کر جو ہے قوت پکڑنا جو ہے شروع کر لی. آپ دیکھیں گے کہ بنگال جو ہے بنگال 1757 کے اندر یہ انگریز کے قبضہ کے اندر چلا گیا. یہ کیسے چلا گیا یہ کہ میر جعفر تھا وہ سپہ سالار تھا فوج کا، اور بنگال کا جو سردار تھے تو ان کا نام تھا سراج الدولہ. سراج الدولہ ان کا نام تھا ان کا، اور بنگال کے اس وقت کے حکمران تھے. اور ان کی فوج کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا میر جعفر. تو 70,000 فوج تھی میر جعفر کے پاس، جبکہ انگریزوں کے پاس جو فوج تھی وہ تقریباً لگ بھگ 3,000 کی تھی. تو ایک طرف 70,000 ہیں اور دوسری طرف جو ہے صرف 3,000 ہیں، لیکن یہ 3,000 70,000 کے اوپر غالب آ جاتے ہیں ایک سازش کے تحت. وہ سازش یہ تھی کہ میر جعفر کو انگریزوں نے خرید لیا، اس کو کئی مربع زمینوں کا لالچ دیا اور اس طرح سلطنت کا ان کو حکمرانیت کا ان کو لالچ دیا. تو اس طرح ان کو جو ہے انہوں نے لالچ دے کر عین جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت انہوں نے اپنی فوج کو پیچھے جو ہے بلا لیا. تو جو فوج مزاحمت کر رہے تھے یعنی جو دستے مزاحمت کر رہے تھے انگریز کے ساتھ ان کو شکست ہو گئی اور بقیہ کو انہوں نے پیچھے بلا لیا، جس کی وجہ سے سب جو ہے گرفتاری کے اندر آ گئے. تو اس طرح سراج الدولہ جو ہے شکست کھا گئے، خود بھی اس میں وہ شہید ہو گئے. تو 1757 کے اندر بنگال جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ انگریز کے ہاتھ کے اندر چلا گیا. یہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد تھوڑا عرصہ کے لیے انہوں نے میر جعفر کو جو ہے وہاں کا والی بنایا رکھا. سراج الدولہ کے انتقال کے بعد
پھر اس کے بعد اس کو ہٹا دیا، پھر اس کا بھتیجا تھا میر قاسم، اس کو انہیں بنایا، لیکن تھوڑا عرصے کے بعد پھر سراج اس کو میر جعفر کو بنایا، لیکن پھر میر جعفر کو ہٹا کر سارا نظام نے اپنے ہاتھ کے اندر لے لیا۔ تو جب اس کے اندر ان کو جو ہے شکست ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ 1764 کے اندر، یہ 1757 کی بات ہے، 1764 کے اندر پھر ایک اور جنگ ہوتی ہے جس کو جنگ بکسر کہتے ہیں۔ جب یہ جنگ جو ہے جنگ بکسر ہوئی تو یہ ملی جلی اس کے اندر جو ہے فوجیں تھیں۔ جن لوگوں نے یہاں بنگال کے اندر شکست کھائی تھی، جن فوجوں نے یا جن فوجوں کے جو لیڈر تھے یا عوام کے لیڈر تھے، انہیں جو شکست کھائی تھی، تو ان تمام نے مل کر ایک اور جو ہے اور جو علاقے تھے قریب قریب کے، تو ان تمام کو ملا کر سرداران کو ملا کر انہوں نے ایک بڑی اور فوج جو ہے انہوں نے اکٹھی کی، جمع کی، اور پھر ان تمام کو وہ میدان میں لے کر آئے، تو اس کو جنگ بکسر کہتے ہیں، جس کے اندر ملی جلی جو ہے فوجیں تھیں اور سرداران کے اس کے اندر جو ہے ان کے افراد اس میں جو ہے شامل تھے، ملٹری افراد۔ لیکن اس میں دیکھیے کہ اتفاق کی بات تھی، اس میں مسلمانوں کی تعداد بھی جو ہے انڈین فوج کی بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے اندر بھی ان کو جو ہے شکست کا ان کا جو ہے سامنا کرنا پڑا۔ تو اس طرح جنگ بکسر کے اندر بھی انگریزوں سے مسلمان جو ہے یہ شکست کھا گئے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو ہے میسور کی جو سلطنت تھی وہ بہت مضبوط تھی، اور سلطان ٹیپو وہاں کے جو ہے سربراہ تھے۔ سلطان ٹیپو وہاں کے سربراہ تھے، اور میسور جس کو خداداد سلطنت خداداد کہتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے 4 جنگیں ہوتی ہیں۔ ایک 1767 کے اندر ہوتی ہے، جس کو 67 کہہ سکتے ہیں، 67 تو 67 کے اندر ہوتی ہیں 1767 میں، تو جس میں آپ دیکھیں گے کہ حیدر علی خود جو ہے وہ کمان کرتے ہوئے میدان میں اترتے ہیں، اور اس طرح جو ہے ان کو انگریزوں کو اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور فتح علی سلطان ٹیپو کا نام ہے یہ، تو وہ بھی اس وقت اپنے باپ کے ساتھ 1767 کی جنگ میں شامل تھے یہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 1780 کے اندر پھر جنگ ہوتی ہے، پھر 1784 کے اندر یا پھر 82 کے اندر ان کا جو والد تھا سلطان ٹیپو کا، حیدر علی، جو کئی جنگیں لڑ چکا تھا، اور بیٹا بھی باپ کو جنگ لڑتے ہوئے دیکھ چکا تھا، بلکہ باپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو چکا تھا، تو وہ بھی ان کو اس کا باپ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے حیدر علی۔ لیکن یہ جو فتح علی سلطان ٹیپو ہیں، تو اپنے باپ کی طرح یہ بھی کیا کرتے ہیں، انگریز کے ساتھ لڑائی کو جاری رکھتے ہیں یہ۔ پھر آپ دیکھیے یہ 4 جنگیں ہوئیں۔ 1799 کی بات ہے کہ فتح علی سلطان ٹیپو کا جو فوج کا سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا میر صادق، تو میر جعفر میر صادق، تو جس طرح سراج الدولہ کے ساتھ ہوا وہی کچھ سلطان ٹیپو کے ساتھ ہوا۔ سراج الدولہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی جو فوج کا سربراہ تھا اس نے غداری کی، تو اس طرح ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان کے ساتھ سلطان ٹیپو کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی جو فوج کا سربراہ تھا وہ جس کا نام میر صادق تھا، اس نے غداری کی، جس کی وجہ سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ جام شہادت ان کو نوش کرنا پڑا۔ وہ اس طرح ہوا کہ یہ جو میر صادق تھا اس کو انگریزوں نے پہلے اس کے ساتھ ساز باز کر لی، اور جب وہ جنگ شروع ہوئی تو اس نے اس طرح کیا کہ باہر جا کر جو میر صادق تھا، تو اس نے جو سلطان ٹیپو کا خاص ان کا ایک جو ہے سپہ سالار تھا، وہ جب شہید ہوا، اور اس کی شہادت کے پیچھے بھی ہاتھ اسی میر صادق کا تھا، تو جب وہ شہید ہوا تو یہ سلطان ٹیپو گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، یہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے، تو ان کو خبر ملی کہ آپ کا جو فلاں سپہ سالار ہے وہ مر دیا گیا، شہید ہو گیا ہے وہ، تو اس لیے وہاں سے بھاگے باہر آئے، اور ان کے ہاتھ کے اندر اسلحہ بھی تھا، تو انگریزوں کے ساتھ انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا۔ اب یہ جو میر صادق تھا اس نے جا کر پیچھے سے دروازہ بند کر دیا، یعنی جو مین گیٹ تھا، مین ڈور تھا، وہاں سے یہ باہر آ چکے تھے یہ سلطان ٹیپو، تو یہ جو میر صادق تھا اس نے جا کر پیچھے سے دروازہ جو ڈور تھا، مین دروازہ قلعہ کا، اس کو بند کرا دیا۔ اب یہ تھا کہ وہ باہر رہ گئے، وہ ادھر سے جو ہے ان کے اوپر گولہ بازی ہوئی، اور ان کے اوپر جو ہے وہ تیر اور تلوار، یا پھر اس طرح اس وقت زمانے کے اندر یہ بھی عارض وجود میں آ چکی تھی، یہ گولی جس کو رائفل کہہ سکتے ہیں یا بندوق کہہ سکتے ہیں، تو ان پر گولیاں چلیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میر صادق کی سازش کی وجہ سے سلطان ٹیپو جو ہے شہید کر دیے گئے، اور اس طرح پورا میسور جو ہے وہ انگریزوں کے قبضہ کے اندر چلا گیا۔ اس سے پہلے انگریز کہا کرتے تھے کہ ہم اس وقت تک ہندوستان کے اوپر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے، جما سکتے، جب تک کہ ہم میسور کو فتح نہیں کرتے اور سلطان ٹیپو کو ہم قتل نہیں کر دیتے، اس وقت تک ہم ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتے، اور یہ بات بالکل صحیح تھی، درست تھی یہ۔ پھر آپ دیکھیے گا
ہاں، سلطان ٹیپو بہت بہادر تھے. ان کا ایک شعر بھی ہے جو آج تک مشہور ہے. کسی نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے پیچھے چلے جائیں، تو انہوں نے یعنی میدان کو چھوڑ دیں. تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ جو ہے زندگی سے بہتر ہے، کہ اگر میں مروں گا تو شیر کی طرح بہادر ہو کر مروں گا، یہ نہیں کہ میں اب میدان چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤں، واپس چلا جاؤں. میں ایسا نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنی بھی اس میں آپ دیکھیں گے مقابلے ہوئے ہیں. سراج الدولہ بھی اس میں قتل ہوئے ہیں، سلطان ٹیپو بھی اس کے اندر جو ہے قتل ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے جنگ بکسر کے اندر بھی کئی سارے لوگ اس میں جو ہے مارے گئے، قتل ہو گئے. تو یہ ساری مزاحمت جو تھی یہ سیاسی مزاحمت تھی، یا ان سرداران کی طرف سے جو ہے مزاحمت تھی کہ جو اپنے خطوں کے اپنے علاقوں کے بڑے تھے. لیکن علماء کرام کی طرف سے اگر آپ نظر کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ علماء کرام بھی اس وقت یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے تھے. یہ 1703 کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی پیدائش ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یہ تو دھیرے دھیرے پورے ہندوستان کے اوپر یہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں انگریز، اور پھر یہ دیکھا کہ انگریزوں سے زیادہ جو ہے خطرناک تو مراٹھا ہو چکے ہیں. یہ دلی کے قریب رہتے تھے مراٹھا وغیرہ، انہوں نے دلی تک کے سارے علاقوں کو جو ہے فتح کر لیا. کیونکہ جب ایک ملک کے اندر ایک خلفشار پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر کئی سارے پھر لوگ ہوتے ہیں جن کے مقاصد اغراض اپنے اپنے ہوتے ہیں، اور اپنے ان اغراض اور مقاصد کے حصول کے لیے وہ پھر میدان کے اندر اتر آتے ہیں، اور ایسے موقع کو وہ غنیمت سمجھتے ہیں. تو مراٹھا نے بھی کئی سارے علاقوں کو جو ہے اپنے قبضے کے اندر لے لیا. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو دلی تک جو ہے پہنچ آئے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے افغانستان کے اندر جو ہے انہوں نے خطوط لکھے احمد شاہ عبدالی کو. پہلے وہ خود ہندوستان کے اندر مختلف سرداران کو دعوت دیتے رہے، لیکن جب ان کی طرف سے ان کو مکمل طور پر مایوسی ہو گئی تو بالآخر مجبور ہو کر ان کو پھر افغانستان کی طرف رخ کرنا پڑا، اور وہاں کے جو حکمران تھے احمد شاہ عبدالی ان کو انہوں نے دعوت دی. چنانچہ احمد شاہ عبدالی 1761 میں آتے ہیں اور پانی پت کے میدان کے اندر ان مراٹھوں کو ان کو شکست دیتے ہیں. اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو طاقت تھی، قوت تھی، ان کی کمر جو ہے احمد شاہ عبدالی نے مراٹھوں کی جو ہے توڑ کر رکھ دی. یہ 1761 کی بات ہے. 1761 پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ 1763 کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ان کا صاحبزادے ہیں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ 1802 کے اندر انہوں نے فتویٰ جاری کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہندوستان ہے یہ اب جو ہے دارالاسلام نہیں رہا بلکہ دارالحرب بن چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ہے جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے. تو جب انہوں نے فتویٰ جہاد انہوں نے جاری کیا شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس کے بعد دیکھیے کہ پھر ہندوستان کے اندر جگہ جگہ پر جو ہے وہ ان کا مقابلہ ہونے لگا ہے. اور صرف شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ ہی نہیں جاری کیا بلکہ انہوں نے اپنے ایک ان کا جو شاگرد تھا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ شہید ہوئے بعد میں اس لیے ان کو شہید کہہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے سید احمد اور اسی طرح شاہ اسماعیل تو ان کے بھتیجے تھے یہ، اور سید احمد یہ ان کے جو ہے خاص ان کے شاگرد تھے. تو ان کو انہوں نے اس طرح کیا کہ ان کو ٹرین کیا، اور ٹرین کر کے ان کو میدان کے اندر ان کو جو ہے بھیجا ہے. تو سب سے پہلے یہ یہاں سے چلے ہیں، یہ انڈیا سے چلے ہیں، ہندوستان سے چلے ہیں یہ، اور انہوں نے اپنے کام کا جو آغاز کرنا تھا وہ افغانستان سے کرنا تھا. چنانچہ یہ افغانستان سے وہاں سے کرتے ہیں اور پشاور کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور پشاور کو یہ فتح کر لیتے ہیں اور اسلامی حکومت وہاں پر جو ہے یہ قائم کر دیتے ہیں. آگے جب یہ لاہور کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی غداری ہوتی ہے. بالآخر 31 مئی کو ان کو جو ہے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. جی، بالا کوٹ کے اندر یہ شہید ہو جاتے ہیں یہ دونوں. فضل حق خیر آبادی ہیں اور اسی طرح عبداللہ شاہ ہیں مدراسی. تو انہوں نے پلان اور منصوبہ تیار کیا تھا انگریز کو نکالنے کے لیے. ان کا کیا تھا، انہوں نے کہا کہ 31 مئی 1857 کو ہم اس طرح کریں گے کہ تمام ہندوستان کے اندر ہم بغاوت کرا دیں گے، جس سے یہ ہوگا کہ یہ تمام کو کچل تو نہیں سکیں گے یہ، لیکن یہ ہے کہ پھر ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ہندوستان سے اس طرح جو ہے انگریز کو نکال سکتے ہیں. لیکن
جس 31 مئی کے آنے سے پہلے 10 مئی کو جن کو بغاوت کو ابھارا گیا تھا، 10 مئی کو وہ بغاوت کے اوپر ابھر آئے۔ یعنی جو ڈیٹ متعین کی گئی تھی بعد کی، تو وہ اس ڈیٹ کے آنے سے پہلے انہوں نے بغاوت کر دی۔ 31 مئی کا انتظار کرتے لیکن 10 مئی کو انہیں بغاوت کر دی، 1857 کی بات ہے۔ تو اس کے اندر پھر یہ ہوا کہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جو بچے کچھ لوگ تھے وہ سارے جو ہے بھاگ کر گئے بہادر شاہ ظفر کے پاس کہ ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے۔ پہلے تو انکار کیا اور بعد میں جب ان کو مجبور کیا تو بالآخر وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 1857 کی جنگ آزادی ہم بولتے ہیں، انگریز اس کو غدر کہتے ہیں۔ اس میں 27,000 لوگ ایسے تھے کہ جن کو انگریز نے شہید کر دیا تھا، ٹھیک ہے، ان کو انگریز نے شہید کر دیا تھا۔ یہ 30,000 ایسے ہیں جن کو انگریز نے شہید کر دیا، 27,000 ایسے ہیں کہ جن کی لاشوں کو درختوں کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں دلی سے لے کر مراد آباد تک یہ سارے درختوں کے اوپر مسلمانوں کی لاشیں ہی لاشیں تھیں کہ جنہوں نے 1857 کے اندر جو ہے حصہ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ باز نہیں آئے یہ برطانوی، تو مسلسل یہ شرارتیں کرتے رہے کہ انہوں نے پھر فنڈر پادری تھا اس کو وہاں سے لے آئے یہ برطانیہ سے، تاکہ یہاں آ کر وہ عیسائیت کی پرچار کر سکے۔ 1866 کے اندر سہارنپور کے اندر علماء دیوبند نے وہاں پر جو ہے مدرسے کی بنیاد رکھی، چونکہ 1857 کے اندر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کئی ساری جنگی ہیں اس کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس طرح پھر یہ ہوگا کہ دین کہیں بیٹھ نہ جائے، تو انہوں نے گویا کہ ایک فوجی چھاؤنی بنائی ہے اور اس طرح وہاں طلباء کو یہ پیدا کرنے لگی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی انہیں بنیاد رکھی ہے۔ تو اس کے بالمقابل 1875 کو سر سید احمد خان نے علی گڑھ کے اندر جو ہے علی گڑھ کالج کی انہیں جو ہے بنیاد رکھی۔ تو اس طرح ایک طرف جو ہے دینی تعلیم دی جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف جو ہے سر سید احمد کی طرف سے علی گڑھ کے اندر جو ہے وہ انگریزی تعلیم دی جا رہی تھی جو برطانیہ کی طرف سے آئی تھی۔ پھر آپ اس میں دیکھیں گے کانگریس بھی معرض وجود میں آتی ہے 1885 میں۔ میرے پاس ذرا ٹائم تھوڑا ہے، آپ تھوڑا اس کو اختصار کے ساتھ دیکھتے جائیں۔ تو یہ سمجھوتا کے لیے تھی یہ، چنانچہ 1885 میں کانگریس جو ہے معرض وجود میں آتی ہے یہ تنظیم۔ یا 1905 کے اندر مسلم لیگ جو ہے معرض وجود میں آتی ہے۔ اس وقت قائد اعظم کا ان کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں تھا، قائد اعظم کا تعلق ان کے ساتھ جو جڑا ہے سیکرٹری اس کے بنے ہیں وہ بعد کے اندر جو بنے ہیں یہ 1911 کے اندر یہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ 1919 کے اندر جمیعت الانصار معرض وجود میں آتی ہے۔ محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو انہوں نے جو ہے بھیجا تھا۔ ہاں، تو یہ جمیعت الانصار جو ہے معرض وجود میں آئی ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو تحریک ریشمی رومال جس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کی اس طرح ہوئی کہ انہوں نے جو ہے ترکی اور افغانستان اور کئی ممالک تھے جس کے اندر عبداللہ سندھی کو بھیجا تھا تاکہ وہاں سے وہ مدد حاصل کریں۔ چنانچہ وہ وہاں چلے گئے اور مدد حاصل کرنے کے لیے چنانچہ سب بات چیت بھی ہو گئی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ بغاوت ہونی تھی اور ان ممالک کی طرف سے ان کو مدد پہنچنی تھی۔ اچانک کیا ہوا کہ وہ جو ریشمی رومال تھا جس کے ذریعے سے خط و کتابت ہوتی تھی وہ پکڑا گیا، اور جب وہ پکڑا گیا تو جس کے نتیجے کے اندر پھر مولانا محمود الحسن بھی گرفتار ہو گئے اور جتنے بھی اس کے اندر کردار تھے تمام کو جو ہے انگریزوں نے ان کو جو ہے گرفتار کر لیا تھا۔ اس میں عزیز گل بھی تھے، نصرت علی خان بھی تھے، محمود الحسن بھی تھے، مولانا حسین مدنی بھی تھے۔ تو ان کو مالٹا کے اندر منتقل کر دیا گیا، بقیہ جو لوگ تھے ان تمام کو جو ہے جیلوں کے اندر ان کو جو ہے ڈال دیا گیا جن کی طرف سے ان کو جو ہے خطرات تھے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ 1919 کے اندر غالباً یہ وہاں سے جو ہے واپس آتے ہیں محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کو وہاں گرفتار ان کو چلو بیٹھو اب میں آ رہا ہوں، جن کو وہاں ان کو جو ہے بھیج دیا گیا تھا ان کو مالٹا کے اندر۔ تو مالٹا کے اندر جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو گاندھی جی ان کو ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ ان کا مرتبہ 1920 کی بات آئی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ 1929 کے اندر بھی الہ آباد کے اندر خطبہ دیا علامہ اقبال نے، وہاں پر بھی انہوں نے ایک الگ وطن کا تصور جو ہے پیش کیا۔ گول میز کانفرنس ہوئی 1930 میں، 31 میں، 32 کے اندر، تو اس کے اندر بھی انہی چیزوں کا ذکر تھا کہ ہمیں ایک الگ ملک جو ہے چاہیے۔ محمد علی جوہر نے اتنی بات بھی کہی تھی، انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے آزادی کا پروانہ لے کر جاؤں گا، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میرا مرنا یہ ادھر ہی ہوگا۔ تو پھر بالآخر ان کا انتقال بھی وہیں پر ہوا، اور آج بھی ان کی جو قبر ہے وہ وہاں، چلو بیٹھو میں آ رہا ہوں،
اور 1941 کے اندر قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے، 1947 کے اندر جو ملک آزاد ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر جو تفصیلی لیکچر ہے ہم بعد کے اندر لائیں گے، ابھی میرے پاس وقت مختصر ہے، بچوں کو میں نے پڑھانا ہے، ان کو تعلیم دینی، تو انشاءاللہ بعد میں پھر آپ سے ملتے ہیں۔ کل کے جو ہمارا پروگرام ہوگا اس کے اندر یہ تفصیلی ہم مباحث کو لے کر آئیں گے، اور اس میں کئی لیکچر ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، کئی نشستیں ہو سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔